آئے خداوند، آئے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر، میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا، بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تو آئے خداوند، تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ خدا ان کے پیاروں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، جہاں بھی ہیں آپ، خدا ان کا پیار آپ تک پہنچے۔ میری زندگی میں خدا نے یہی مقصد رکھا ہے کہ میں یاد دلایا کروں۔ آپ نے یہ سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن مجھے یہ خدمت بخشی گئی کہ میں آپ کو سننے والوں کو یاد دلا سکوں۔ کیا بات یاد دلانی ہے؟ خدا کا پیار جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہیں کوئی پیار نہیں کرتا، جو خود بھی اپنے آپ کو پیار نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے یہ نتیجہ، غلط نتیجہ نکال لیا ہے کہ خدا بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ آج جو کچھ آپ سنیں گے، میری دعا یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ کا دل یہ سنے، تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ آج پھر مجھے اس کی طرف سے یہ موقع ملا ہے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ خدا کی وہ خدمت ہے جو مجھے بخشی گئی ہے کہ میں خدا کا کلام پڑھوں آپ کے ساتھ، اور جو کچھ خدا اس میں سے دکھاتا ہے وہ اپنے لیے رکھ لوں اور اس کے حکم سے آپ تک پہنچا دوں۔ آج کی بات جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی محبت تلاش کرتی ہے انہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جو کہیں پہنچ نہیں سکتے،
جن کو اب یقین آتا بھی نہیں کہ کوئی خدا ہے، اگر ہے تو میرے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں، مجھے تو اس نے نہ کچھ دیا نہ دے گا، میں تو مجرم ہوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ لیکن آپ کو یاد دلاتا ہوں جو خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے، اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس نے بتایا تھا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ کہیں لکھا ہے؟ ہاں، دیکھو لوکا کی انجیل میں آپ کو دکھاتا ہوں، لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب ہے۔ یہ لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ناش کرنے نہیں آیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر برباد کرنے نہیں آیا ہوں میں، یہ کہا اس نے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نجات دینے آیا ہوں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اور اگر کوئی مل جائے، کوئی میری طرف دیکھے، سننے کو تیار ہو جائے، تو میں اسے وہ کچھ دے دیتا ہوں جو خدا کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ آج دیکھیں گے کہاں کہاں ڈھونڈتا ہے وہ۔ ایک شخص کا ذکر سنیں گے جس کا حال ہولناک ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں، دردناک ہے، اور ایسا حال ہے جو لا علاج ہے۔ اس کا ذکر سنیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ خداوند اس ایک آدمی کی خاطر کہاں پہنچ گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے، اسے نجات دینے کے لیے کہاں پہنچا ہے وہ۔ اور جب آپ یہ سنیں گے تو جیسے میرے دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں بھی ہو۔ اور اگر کوئی پہلی دفعہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں سن رہا ہے، سن رہی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن، تو آپ جیسے ہوش میں آ کے کہیں گے ہائے خداوند میرے لیے بھی امید ہے۔ یا یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں خداوند وہ بوجھ پیدا کر دے گا جو اس کے دل میں ہے ڈھونڈنے کا۔ آپ کو خدا دکھائے گا ایسے لوگ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں اور کچھ نہیں ملا ہے۔ آپ کہیں گے خدا کا شکر ہے مجھے ملا ہے، آپ ان کو بتائیں گے۔ تو یہ دونوں میں سے ایک بات ضرور ہو جائے اس کلام کو سننے سے، تو خداوند تیرے نام کی تمجید اور بڑائی ہو۔ ایک شخص کا ذکر ہے لوکا کی انجیل میں آپ کو پڑھ کے سارا لمبا چوڑا کافی لمبا بیان ہے، لیکن میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا۔ اس کا ذکر ہے لوکا کی انجیل کا 8واں باب ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان علاقوں میں کام کر رہا تھا جہاں لوگ خدا کے کلام سے واقف تھے، یہودی لوگ تھے، جانتے تھے پرانا نامہ، ان کو معلوم تھا، نبی ان کے بیچ میں آئے تھے، وہ واقف تھے، لیکن ان کے تعلقات غیر یہودیوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے، میں تو کہوں گا افسوسناک تھے، کیونکہ خدا کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کی اولاد جو اس کی نسل ہے، اس کے وسیلے سے تمام دنیا تک خدا کی نجات اور اس کی محبت کا پیغام پہنچایا جائے۔ لیکن حادثہ یہ ہوا تھا کہ ایک دیوار ہو گئی تھی اور وہ سوچتے تھے یہ ہم لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں۔ اس دیوار کو توڑا خدا یسوع مسیح نے یہاں کہ نہیں، خدا نے جان سے محبت رکھی ہے، وہ سب قوموں کا خدا ہے، اسے سب کی فکر ہے، وہ سب تک اپنا پیار پہنچانا چاہتا ہے۔ تو دیکھو کہاں پہنچا ہے وہ۔ لکھا پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں گیا۔ یہ گراسینیوں کا علاقہ غیر قوموں کا علاقہ ہے، وہاں پہنچ گیا۔
کیا بات تھی وہاں، کیا وجہ تھی جو وہ وہاں گیا ہے؟ اور راستہ کتنا مشکل تھا جب وہ جا رہا تھا، ایسا طوفان آیا تھا کہ کسی طریقے سے وہ ڈوب جائیں، سارے کے سارے ہی کشتی ڈوب جائے، اتنی رکاوٹ ہوئی تھی، بڑا زبردست طوفان آیا تھا، بڑا مشکل ہو رہا تھا ان کا گراسینیوں کے وہاں اس کنارے تک پہنچنا، لیکن وہ پہنچا، اس نے ہوا کو ڈانٹ دیا، خاموش۔ شیطان حیران ہے، اس کی چلی کوئی نہیں، شیطان حیران ہے کہ میری چلی کوئی نہیں، شاگرد حیران ہے، ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جا کہاں رہا ہے، کس کے لیے جا رہا ہے۔ آپ دیکھو کس کے لیے گیا۔ وہاں پر اس کو ایک آدمی ملا، اس کا حال بہت برا تھا، اس کا ایسا لکھا ہوا ہے، ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں، ایک نہیں، لشکر تھا، کئی سو اس میں بدروہیں تھیں، بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے، وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا، ہر چند لوگ اسے زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑتا تھا اور بدروہیں اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی۔ اور ایک اور جگہ لکھا وہ اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ یہ تھا ایک آدمی قبرستان میں، زندہ درگور، اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہے، بالکل ننگا مادرزاد، شرم ہے ہی نہیں، کوئی امید ہے ہی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ گھر والوں سے نہ کسی اور سے، تنہا قبروں میں زندہ آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایک نہیں سینکڑوں بدروہیں اسے تنگ کر رہی ہیں، بگائے پھرتی ہیں، لوگ ترس کھا کے اسے باندھتے ہیں کہ کسی طرح گھر میں رہ لے، ایسے کر کر کے توڑ دے، اتنی زبردست طاقت اس کے اندر۔ وہاں سے کوئی جاتا نہیں تھا ڈر کے مارے، اس ایک آدمی کے پیچھے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک طوفان کا مقابلہ کر کے وہاں پہنچ گیا، ڈھونڈنے، میں ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، ڈھونڈ کر برباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ڈھونڈ کر بچانے کے لیے آیا ہوں، برکت دینے کے لیے آیا ہوں، اور جس کو میں ڈھونڈ لوں اسے برکت بنا دینے کے لیے آیا ہوں، وہ برکت بن جاتا دوسروں کے لیے۔ دیکھیے کیا ہوا اس آدمی کے ساتھ۔ عجیب بات یہ کہ بدروہیں خدا یسوع مسیح کو پہچانتی تھیں، ڈرتی تھیں اس سے، ان کو معلوم تھا یہ ہے کون، ہے انسان کے بدن میں ہے، بالکل انسانوں کی طرح، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہے کون، دیکھنے میں انسان ہے، بالکل کامل انسان ہے، لیکن یہ ہے کون جو انسان بن گیا ہے۔ یہ بدروہوں کو پہچان تھی۔ کئی جگہ آپ دیکھو گے، پہلی دفعہ مرقس کی انجیل میں وہ ہیکل میں گیا ہے تو ایک ناپاک روح ہے وہاں پر، ایک آدمی اس کے اندر ناپاک، بتاؤ خدا کے گھر میں ایک آدمی اس میں ناپاک روح ہے، وہ اس کو پہچانتی ہے اور وہ عبادت کرنے والوں کو نہیں پتا یہ کون ہے۔ کیسی عجیب بات، وہ اس کو دیکھ کے کہتا میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ یہ دیکھیں یہ آدمی کیا کہتا ہے خدا یسوع مسیح کو دیکھ کے، جب اس نے اس کو یسوع مسیح کو دیکھا ہے تو یسوع مسیح نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، یہ دیکھو لکھا کہ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا۔ جب وہ چلاتا تھا تو لوگ بھاگ جاتے تھے ڈر کے مارے۔ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، وہ گر گیا خدا ان کے سامنے۔ کیسی اچھی بات ہے، اسے سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے گھٹنوں پر ہے، وہ آدمی جس کے اندر سینکڑوں بدروہیں ہیں، اس کو کیسے پہچانے کہ یہ کون ہے؟ اس کے سامنے
گر گیا ہے، جس سے لوگ ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے، وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر گھبرا رہا ہے۔ کون ہے یہ خداوند یسوع؟ اور اسے کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے۔ اس کو کیسے پتہ لگا یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے؟ اس نے نہیں یہ سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آدمی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کے فضولیات کے جو عجیب عجیب قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس کا رشتہ کیا ہے خدا کے ساتھ، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کون، اس کے سامنے جھک گیا ہے وہ۔ شیطان گھبراتا ہے خدا سے، خداوند یسوع مسیح کے سامنے جو خدا کا کلام ہے گر گیا ہے، وہ اس کی منت کر کے کہہ رہا ہے، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ اس کو معلوم ہے یہ ہے جو حساب لے گا، محاسب یہ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا ہر ایک کو تخت عدالت پر۔ جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ یہ ہے، گر گیا ہے وہ، سینکڑوں بدرو ہیں، اس کی طاقت کا مقابلہ انسان کر نہیں پا رہا، اور یہ طاقتیں اس کے اپنی خلافوں سے برباد کر رہی ہیں۔ یسوع مسیح کو دیکھ کے کہتا ہے، مجھے معلوم ہے تو کون ہے، ہمیں عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ لکھا، کیونکہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا، ہر چند لوگ اسے زنجیروں میں جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑتا تھا۔ بدرو اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی۔ یہ جو بیابانوں میں بھگائے پھرتا آج یسوع مسیح کے قدموں میں ہے، اس کی منت کر رہا ہے۔ کیسی عجیب چیز ہے، کہاں ڈھونڈ لیا خداوند نے اسے۔ بدروحوں کو رہنے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس شخص میں سے نکالتا تو ہم جائیں گے کہاں؟ ہم ان بدروحوں میں چلے جائیں، سوروں میں چلے جائیں ہم تو کہاں انسان اور کہاں سور؟ ہاں، خدا نے ان کو اجازت دے دی، ان کے بدنوں میں داخل ہو گئے، سوروں میں، لشکر کا لشکر گھس گیا ان میں، وہ برباد ہو گئے سور۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، خداوند نے کہاں سے اسے ڈھونڈ کے کہاں نکالا ہے۔ اب یہ دیکھیے ڈھونڈنے والے نے کیا کمال کیا ہے۔ میں ڈھونڈنے اور برباد کرنے نہیں آیا، ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہوں۔ یہ آدمی جو قبرستانوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے گھبراتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھا ہوا کپڑے پہن کر، لوگ اس کے پاس آ گئے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، یہ ان سے باتیں کر رہا ہے، خدا ان کے قدموں میں بچ گیا۔ کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا، قبروں میں سے نکال کے اپنے قدموں میں بٹھا دیا۔ میں ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ کہاں سے ڈھونڈا اسے، کہاں کہاں ڈھونڈنے جاتا ہے وہ؟ قبرستانوں میں، جیل خانوں میں، ان عبادت خانوں میں جہاں ایسے لوگ آئے گئے ہیں جن میں ناپاک روحیں ہیں، وہاں بھی ڈھونڈتا ہے وہ، کہاں کہاں ڈھونڈتا ہے وہ۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، جن کے سور مر گئے تھے انہوں نے جا کے خبر دی، بہت ناراض ہیں، ایک زندگی بچ گئی، وہ قدموں میں بیٹھا ہوا ہے خدا ان کے، کپڑے پہنے ہوئے، بات کر رہا ہے، ہوش میں ہے، دیکھتا ہے دوسروں کی طرف، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتا ہے وہ، اور میں وہی ہوں، وہ اب نہیں ہوں میں وہی، لیکن اب میں وہ نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں یہ پیغام ہے، جو اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس بات کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے، اور یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرحدوں سے نکل جا باہر، ہمارے سور مار دیے تو نے۔ ارے کہاں سور اور کہاں انسان، اشرف المخلوقات، ہمارا نقصان ہو گیا،
آدمی بچ گیا، ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. اتنے ناراض ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرحدوں سے چلا جائے، ہماری سرحد ہے، اپنے ان کے بیچ میں جا جاؤ، ہم تمہارے لوگ ہیں، ہم تمہاری قوم کے نہیں ہیں، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو نے ایک آدمی کو بچا لیا ہے، ایک روح کو بچا لیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق. دیکھو خدا ان کا کرشمہ، دیکھو کیا کمال ہے. جب کسی کو ڈھونڈتا ہے، یہی نہیں کہ اس کی زندگی بچ گئی، بدل گئی، اس کی زندگی کا مقصد بدل گیا. اس کی زندگی کا مقصد بدل گیا. کیا مقصد ہے اس کا؟ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سرحدوں سے نکل جا، تو وہ کشتی میں بیٹھ کے جانے لگا. یہ آدمی آیا، کہتا مجھے اپنے ساتھ لے چل، میں یہاں کیا کروں گا. دیکھ ان لوگوں کا، سوروں کی ان کو بڑی قدر ہے، میرے لیے تو اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنی سور کی ہوتی ہے. میں تو سوروں سے بھی گزرا ان کی نظر میں، تو نے مجھ پر نظر کی، اور دیکھ میرا کیا سے کیا ہو گیا، مجھے اپنے ساتھ لے چل. میں یہاں تیرے قدموں میں ہوں، میں تیرے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. خداوند نے اس سے کہا اس سے بڑی بات یہ ہوگی کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں گا، جا. تیری زندگی کا مقصد بدل دیا ہے. ڈیکیپولس میں 10 شہر ہیں، ان کو جا کے بتا کہ خدا نے تیرے لیے کیا کیا ہے. دیکھو کیا لکھا ہے، جس شخص میں بدروہیں تھیں نکل گئی تھیں، وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا مجھے اپنے ساتھ رہنے دے. وہ اس کی منت کر کے کہہ رہے ہیں ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا، ہمارا سور. اور وہ خداوند کہہ رہا ہے یہ انسان ہے جسے میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا. ارے تم سور کی بات کر رہے ہو، میں اپنی صورت کی بات کر رہا ہوں. دیکھو اس میں میری صورت اب یہ کیا کرے گا. وہ کہہ رہا مجھے اپنے ساتھ لے چل. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں. اور وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں 10 شہر سے 10 ڈیکاپولس 10 شہر چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے. بھئی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، میں تو یسوع کو تو دیکھا ہے، اور میں نے اس خدا کو دیکھا جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. اس نے دیکھو میرا کیا حال بدل دیا. میں وہی ہوں، میں وہی تو ہوں، اب وہ نہیں ہوں. میں اس کے ساتھ نہیں گیا، وہ میرے ساتھ ہے. مجھے خدا نے ایک مقصد دے دیا ہے. دیکھو خدا نے میرے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے، کہاں سے ڈھونڈا ہے مجھے، کہاں سے نکالا ہے، کیا خدمت بخش دی اس نے مجھے. اگر خدا میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. ارے اس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے. میرے اندر شیطان کا قبضہ تھا، اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے. دیکھو اس نے کتنے بڑے بڑے کام کیے. اور وہی خداوند ہے جو مجھے ڈھونڈنے آیا، وہ میرے ساتھ ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. یہ جا کے گاؤں 10 شہروں میں سب سے پہلا ڈسٹرکٹ پاسٹر تھا وہ. سب سے پہلا ڈسٹرکٹ پاسٹر، 10 شہروں کا ذمہ دار. کیا کیا ہوا ہوگا اس کی گواہی کی وجہ سے ہم کو معلوم نہیں. لیکن یہ دیکھیے، اور اس بات کے لیے کس قدر ہمیں شکر کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ گواہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہاں سے اٹھا کے وہ کہاں لایا ہے آپ کو. اور میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ کا یہ حال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے آپ کے اندر جو آپ کو چین نہیں لینے دیتا، فکروں کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ، لوگوں کی سخت باتیں رد کر دیا ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، نا امیدی ہے،
وہ کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں میں۔ میری بیٹی دروازہ کھول، تو نے سب کے لیے بند کر دیا دروازہ، سارے دروازے تیرے لیے بند ہیں، میرے بیٹے کھول دروازہ، میں اسی لیے آیا ہوں ڈھونڈنے اور نجات دینے۔ ہے کوئی اور ایسا؟ ہے کوئی اور جس کے دل میں گناہ گار کے لیے، بدکار اور لاچار کے لیے اس قسم کی محبت ہے؟ میں ناش کرنے نہیں آیا ہوں، نجات دینے آیا ہوں، برباد کرنے نہیں آیا، برکت دینے آیا ہوں۔ اس آدمی کو 10 شہروں کے لیے برکت بنا دیا، 10 شہروں میں جا جا کے بتا رہا ہے کہ خدا ہے ایک، دیکھو اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ نا امیدی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل کا دروازہ وہ کھٹکھٹا رہا ہے تو اس کے پیار کا یقین کر لو۔ آپ نے یہ سچی کہانی سنی، خدا ان کے محبت کی کہانی، ایک نا امید شخص کی مخلصی کی کہانی، نجات کی کہانی، کیسے خدا نے اس کو بچا لیا، آپ نے دیکھا۔ معلوم نہیں آپ اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہو، لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے لوگوں کی نظر میں سور زیادہ قیمتی ہے، ایک انسان نہیں۔ یہ ان کا سور مار دیا ہمارا، اور ایک انسان بچ گیا، اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ قدر آپ اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میرے پیارے بھائی، پیاری بہن؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے بارے میں؟ کیا سمجھ لیا ہے؟ اب کیا آپ نے سوچ لیا اپنے بارے میں؟ گر گئے میرے پیارے بھائی، گر گئے، گناہ میں گر گئے، سب کچھ برباد کر دیا شیطان نے۔ آپ کو یقین نہیں آتا کہ خدا مجھے بھی بچا سکتا ہے؟ میں منت کر کے کہتا ہوں سنو سنو، وہ آواز دے رہا میری بیٹی مت گھبرا، میرے بیٹے مت گھبرا، میں آیا ہوں۔ وہ قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ ارے ہم جیتے جی قبرستانوں میں رہتے ہیں اس کے بغیر، وہ قبرستانوں میں پہنچ جاتا ہے۔ سنو آپ اس کے پیار کی آواز، کہہ دو آئے خداوند آج مجھے پتہ لگا کہ میری قدر تیرے دل میں اتنی ہے۔ پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے کام اس نے کرنے ہیں۔ اس آدمی کو پتا تھا کہ خدا کا اتنا اعلیٰ مقصد میرے لیے، میرا اس کی نظر میں اتنا بلند مرتبہ۔ وہ کہہ رہے ہیں سور ہمارے زیادہ قیمتی ہے، یہ میرے لیے آیا اور مجھے ذمہ داری دے دی 10 شہروں کی کہ 10 شہروں میں جا کے بتا۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ آج خداوند یسوع مسیح کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیے میری پیاری بہن، پیارے بھائی، آپ بہت بیش قیمت ہیں اس کی نظر میں۔ اس نے بتایا تھا میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، کوئی مجھ سے چھینتا نہیں ہے، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ میری محبت کا اظہار ہے۔ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ میری منت صبح سے یہی ہے، آئے خداوند آج کوئی نہ کوئی بھائی ایسا ہو، کوئی نہ کوئی بہن ایسی ہو جسے تیرے پیار پر اعتبار آ جائے، بدل کر ایک نئے قسم کا انسان ہو جائے، اس دنیا کے لیے برکت کا باعث ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔